بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم دوستو، اپنا گرد و نواح کا عزیز و اقارب کا ضرور خیال رکھیں۔ استحصالی نظام کے اوپر میری اکثر گفتگو ہوتی رہتی ہے، اور پاکستان میں جو آج کل استحصال ہو رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ نہ صرف تعلیم میں بلکہ صحت، روزگار اور نوجوانوں کی جو امنگیں ہیں ان سب کے ساتھ استحصال ہو رہا ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں۔ اسی سلسلے میں جو طبقاتی نظام ہے اور اس میں جو تعلیم کے ساتھ حشر ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے آج میں شیئر کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے دیکھا مدارس میں بہت سارے لوگ ہیں وہ جاتے ہیں، وہ لوگ مدارس تک جاتے ہیں جن کے پاس ذریعہ معاش کی کوئی حد نہیں ہوتی، اور انتہائی غربت کی سطح پر وہ رہ رہے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دے سکے۔ ان مدارس میں جب بچے جاتے ہیں تو وہ بچے صرف اور صرف اتنا کچھ ہو سکتے ہیں کہ وہ اسلامی تعلیمات حاصل کرنے کے بعد اپنا روزگار کمانے کے لیے کسی مسجد میں، مدرسے میں یا تو مؤذن، خادم یا پھر امام آخری حد تک بن جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ جو نہیں ہوتی۔ حالیہ دنوں میں تقریباً کم و بیش 2-2.5 سال پہلے پاکستان میں آدھا بورڈ جو ہے ان کو بھی ایلوکیٹ کیا گیا ہے مدارس کے، اور ان میں سے ایک بورڈ جو ہے وہ نظام المدارس بورڈ ہے۔ آج میں نظام المدارس کے آفس میں بیٹھا ہوں، میرے ساتھ میرے مہمان خصوصی ہیں محترم عین الحق بغدادی صاحب، جو ناظم امتحانات و نصابات ہیں نظام المدارس پاکستان کے۔ السلام علیکم عین الحق بغدادی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ مدارس کی جو طبقاتی سسٹم ہے اس میں آپ نے جو ہے اب داخل ہوئے ہیں، اور ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس وقت پاکستان میں کہ آپ مدارس کا وہ جو سلسلہ پہلے سے چلتا آ رہا ہے اس میں انٹری کر کے وہ ایک پروڈکٹیو معاشرے کو لوگ دیں جو معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ اس کے لیے آپ کا کیا لائے عمل ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑا سا میں آپ کو اس کے پس منظر میں لے جاتا ہوں۔ بنیادی طور پر آپ جانتے ہیں کہ برصغیر پاک و ہند میں بالخصوص جب برٹش گورنمنٹ یہاں پہ آئی اور انہوں نے وہ قابض ہو گئے یہاں پہ، تو وہ بڑی لمبی پھر پلاننگ کرتے ہیں مستقبل کے لیے۔ اس مستقبل کی پلاننگ کے مد نظر رکھتے ہوئے تاکہ آئندہ ساری زندگی کے لیے قوم کو یرغ مال بنا لیا جائے، لوگوں کو ذہنی طور پر مغلوب کر دیا جائے، اس بنیاد پر انہوں نے یہاں میں ایک ایسی طبقاتی تقسیم شروع کی، مختلف لیولز پہ تھی۔ ان میں سے ایک تقسیم تھی تعلیم کے نظام کو تقسیم کرنا۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے ملک میں اس وقت کپڑے بننے کا جو کام ہوتا تھا، تو یہ صنعت اتنی نفاست کے ساتھ ہوتی تھی کہ ایک مثال دی جاتی تھی کہ ہاتھ سے بنایا ہوا لٹھا جو یہاں بنتا تھا، تو اس میں چلے مبالغہ صحیح، اور میں اس کے لیے بلکہ کہتا ہوں کہ ماچس کی ڈبیا جو آج کل ہے یہ نہیں بڑی صحیح، تو مثال دیتے تھے کہ 40 لیٹر وہ جو میٹر لٹھا ہوتا ہے کپڑا، تو وہ اتنی نفاست ہوتی تھی اس کے اندر، اس کو کلوز کر کے آپ ماچس کی ایک ڈبیا میں بند کر سکتے تھے۔ تو چلیں وہ ماچس کی ڈبیا کہ ہم نے بھی دیکھی ہوئی ہے پرانے دور میں، سے موبائل اتنی ہوتی تھی، تو شاید وہ ہوگی اس لیے یہ بات کی ہوگی انہوں نے، لیکن بیسیکلی وہاں مقصود تھا نفاست بیان کرنا۔ اچھا، اس طبقے کے خلاف انہوں نے اپنی انڈسٹری کو پروان چڑھانا تھا۔ اس انڈسٹری کو پروان چڑھانے کے لیے اس طبقے کے خلاف ایسے ایسے لطیفے گھڑے گئے کہ ان کو بیسیکلی معاشرے کے بیوقوف ترین لوگوں میں شمار کروا دیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے اس پیشے کو چھوڑ دیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وہ انڈسٹری ختم ہوئی اور وہ لوگ خود اس کے اوپر براجمان ہو گئے، اور کپڑا بننا فیکٹریز کے اندر چلا گیا۔ اسی طریقے سے اور چیزیں کرتے کرتے نظام تعلیم بھی اسی میں تھا۔ اب جب تک یہ تعلیمی نظام تقسیم نہیں تھا، غریب اور امیر کے بچے ایک جیسی تعلیم اور ساتھ میں شریعہ اور عصریہ دونوں کو ملا کر پڑھتے تھے، تو اس وقت تک وہ معاشرے کے بہترین افراد ہوتے تھے، بالکل ایسے پروڈکٹیو لوگ ہوتے تھے، ان کو کوئی مات نہیں دے سکتا تھا، ہر اعتبار سے ان کی گرپ ہوتی تھی۔ لیکن انہوں نے یہاں پر آ کر یہ چال چلی کہ ایک تو تعلیم کے اندر پہلی تقسیم یہ کی کہ دینی تعلیم کو الگ کر دیا، دنیاوی تعلیم کو الگ کر دیا۔ دینی تعلیم کے ریلیٹڈ لوگ جو تھے وہ صرف وہ ہوں گے جو مساجد اور جو محراب و مسجد ہے تو ممبر اس کی وہ ذمہ داری لیں گے، اور دنیاوی تعلیم والے لوگوں کو یہ کہا کہ وہ دین کی طرف کم توجہ دیں گے، اور جو دنیاوی امور ہیں ان کو سر انجام دینے کے لیے وہ تعلیم حاصل کریں گے، ریاست کے ایڈمنسٹریٹو جو امور ہوں گے۔ اب یہ طبقاتی تقسیم ہمارے ملک کے اندر بھی بڑھنا شروع ہوئی، اور آج تک اس کے آثار کم ہونے کے بجائے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اب ہمارے اسلاف کی اگر آپ کی طرف چلے جائیں تو وہاں پر یہ تقسیم نہیں تھی۔ ہمارے ہی دینی مدارس کے اندر پڑھنے والے جو لوگ ہوتے تھے وہ فارابی، ابو علی سینا اور اس ٹائپ کے بڑے بڑے امام غزالی جیسے لوگ،
جو سائنسی علوم کے اوپر بھی گرپ رکھتے تھے، جو دینی علوم کے اوپر بھی مکمل عبور حاصل تھا ان کو، اور اخلاقیات کا ایک بہت بڑا ظاہر بات ہے اخلاق سب سے بڑا چیپٹر ہے پھر. جی. تو آج پھر اس تقسیم کو یوں کیا گیا کہ ہمارے اس طبقے کو اتنا محدود کر دیا. پھر ان کو یہ بھی پتا تھا کہ جو دینی تعلیم لوگ پڑھ لیتے ہیں دنیا کے ساتھ، یعنی عصریہ اور شریعت دونوں جو پڑھ لیتے ہیں، وہ لوگ قدوہ بن جاتے ہیں، وہ مانیٹر کرتے ہیں، وہ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں، وہ آگے ہوتے ہیں سب سے. جی جی. تو ان کو پتا تھا کہ اگر یہ لوگ آگے آ گئے تو ان کے ساتھ کمپرومائز کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. صحیح. تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ ایک تو ان کو محدود کیا، پھر جو غریب طبقہ تھا اس طبقہ، ظاہری بات ہے جب ان کو نظر آ رہا تھا کہ دنیا داری اس تعلیم کے اندر ہے نہیں، تو اب کیا ہوا، لوگ دنیا کی طرف زیادہ چلے گئے اور کمرشل علوم کی طرف چلے گئے. جی ایسے ہی. نتیجے کے طور پر دینی مدارس میں صرف غریب غربا جو متوسط طبقے کے لوگ تھے وہ بچ گئے. بہت کم آپ کہہ لیں پرسنٹیج، جو 10%، 20% لوگ ایسے ہوں گے جو کچھ بہتر بھی ہوتے تھے اور وہ علوم دینیہ حاصل کرتے تھے. جی. نتیجہ یہ نکلا کہ پھر سے ایک تقسیم بڑھنا شروع ہوئی، اور یہ دو طبقے ایک دوسرے کو قبول بھی نہیں کرتے. ایک ان کو کہتا کہ یہ تنگ نظر، متعصب اور ٹائپ کے لوگ ہیں، دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ یہ جدت پسندی کے نام پر دین اسلام کے لیے ایک دھبا ہیں اور یہ دین اسلام کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں. تو وہ جنگ اور یہ کشمکش آج تک چل رہی ہے. پاکستان میں بھی یہ نظام جو چل رہا تھا، اس کے لیے 5 وفاق بڑے کام کر رہے تھے. اب اس کے اندر ایک نیا انقلاب آیا، پریویس گورنمنٹ کے اندر نئے وفاق بنے جن میں سے ایک نظام المدارس بھی ہے. اب کچھ عرصے سے یہ ٹرینڈ پاکستان میں انٹروڈیوس ہو رہا ہے، اور جس کو سب سے پہلے پتہ ہے کہ نظام المدارس جو دیا گیا، یہ بھی وجہ تھی کہ یہ منہاج القرآن کو دیا گیا، اور اس کی بیس جو جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن ہے اس کو بنایا گیا تھا. کہ وہاں کا جو سسٹم پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے انٹروڈیوس کروایا تھا، وہ سسٹم ایسا تھا کہ جو پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر اس وقت مرغوب اور مقبول ہے. جی بالکل ایسے. جہاں پر شریعہ اور عصریہ دونوں تعلیموں کو پڑھایا جاتا ہے، اور جہاں پر پڑھا لکھا طبقہ اور پیسہ خرچ کر کے دین کی تعلیم حاصل کرنے والا طبقہ متوجہ ہوا. آپ کو پتہ ہے یہاں پر لوگ فیسز دے کر، اور وہ بھی بڑی فیسز دے کر پڑھتے ہیں، کوئی زکوٰۃ صدقہ والا سسٹم یہاں پہ ہوتا نہیں. تو یہ بنیاد بنی کہ ایک نظام المدارس بورڈ ہمیں ملا کہ ہم بھی مدارس کے اندر اس سسٹم کو انٹروڈیوس کروائیں. تو اب الحمدللہ ہم نے بھی جو اپنا نصاب انٹروڈیوس کروایا ہے اس کے اندر عصریہ تعلیم بھی موجود ہے اور شریعہ بھی موجود ہے. میں یہاں پہ ایک دو چیزیں اگر آپ سے پوچھ لوں، جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ مدارس جو ہے، اور اسپیشلی جو یہ استحصالی نظام میں تعلیم کے ساتھ ہوا، میں تو اس کو کیٹاگرائز اگر کرتا چلو تو یہ کچھ ایسے بنے گی کہ اس کی 4-5 سٹیجیں بنائی گئی ہیں، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں. جیسے بھی کوئی اوپر والی ہے تو وہ جو ہے وہ رولنگ پارٹی اور وہ جو ہے ایڈمنسٹریٹو سارے معاملات دیکھ رہے ہیں. جو پسا ہوا طبقہ ہے جن کے ساتھ استحصال ہوا ہے وہ تو بالکل نظر ہی نہیں آتے ایجوکیشن میں، اس سسٹم میں. تو آپ نے زیادہ تر توجہ جو ہے یہ فوکس یا نظام المدارس جو آپ نے بورڈ لیا یا وفاق میں آپ شامل ہوئے، آپ کی یہی ایک توجہ تھی کہ ان لوگوں کو بھی جو ہے اس تعلیمی دھارے میں اور معاشرت میں اور معاشرے میں ایک اچھا جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. اصل میں دیکھیں نا، ایک صرف جو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے لوگ ہیں وہ جب تمام ایڈمنسٹریٹو امور کے اندر اور دیگر طبقۂ جو زندگی ہے اور ادارے ہیں مختلف، ان کے اندر اگر وہ سروسز اپنی دے سکتے ہیں، تو ایسا بندہ جس کے پاس دینی تعلیم بھی ہو اور دنیاوی بھی ہو، وہ بدرجہ اولا یہ کام کر سکتا ہے. جی. یعنی ظاہری بات ہے ڈبل ڈگری بھی ہو گئی، انفارمیشن بھی ان کی ڈبل ہو گئی، ان کے پاس کام کرنے کی استطاعت اور استعداد، کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں. جی. تو اس لیے ہم نے جو سسٹم انٹروڈیوس کروایا اس میں ہم نے لازمی قرار دیا کہ پرائمری سے لے کر آپ کی ساتھ میں میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے، جو دنیاوی ایجوکیشن ہے، تعلیم ہے، وہ بھی ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ ابتدائی کلاس سے ہی ہم نے ایک نصاب انٹروڈیوس کروا دیا درسیات کا. یہ کمپلسری ہے، عصریہ اور دینیہ دونوں چلیں گے. پھر جب 5ویں پاس بچہ کرتا ہے وہ حفظ کرتا ہے اور ساتھ میں اسکولنگ 3 سال کی کرتا ہے. پھر حفظ جب ہو جاتا ہے اور 8ویں کلاس پاس کرتا ہے تو اس کے بعد اس کو ہم آگے لے جاتے ہیں. پھر وہ چلا جاتا ہے یعنی کہ عامہ کی 2 سال کی کلاس ہوتی ہے، اور پھر ادھر سے وہ خاص میٹرک 2 سال کی، پھر خاصہ 2 سال، اور پھر ایف اے ساتھ میں کرتے ہیں. تو یہ سسٹم اوپر تک چلا جاتا ہے، اور پھر یہی جا کے ایم فل اور پی ایچ ڈی کرتے ہیں، اور یہ معاشرے کے بہترین افراد بن جاتے ہیں. نصاب کے بارے میں تھوڑا آپ سے پوچھوں گا کہ وہ جو پچھلا اتنا پرانا نصاب اور اسی طرح کو وہ لے کر آ رہے ہیں، میں اس میں نا بڑے میں کیا چینجنگ کی اور کیسے وہ پروڈکٹیو، میں اس کو اختصار کے ساتھ چند ایک چیزیں عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ اس کے اوپر کافی ساری ویڈیوز میں نے آلریڈی کی بھی ہوئی ہیں جو میرے اپنے فیس بک پیج پر پڑی ہوئی ہیں. جی جی. لیکن اس میں 2-4 چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں مین چیز یہ ہے
کہ نصاب کو کہتے ہیں نا کہ چیز وہ آپ کو فائدہ دے گی یا اسلحہ بھی آپ کو وہ فائدہ دے گا جو آپ لڑائی میں لے کر نکلیں گے، جو اس وقت کے آگے مقابلے میں لوگوں کے پاس ہوگا، اس کے مقابلے کی چیز ٹکر کی چیز ہو، ایسے ہی تو تب آپ کسی کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اب نصاب بھی اگر آپ 200 سال 300 سال پرانی ضروریات کو مد نظر رکھ کر جو نصاب بنایا گیا، آج کے دور میں اگر آپ اس نصاب کے ذریعے وہ مقاصد حاصل کرنا چاہیں تو آپ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ پھر اس نصاب کی وجہ سے، اور یہ جو طبقاتی تقسیم تھی، دوہی تھی، دینی تعلیم الگ اور دنیاوی الگ ہونے کی بنیاد پر، لوگوں میں کیا ہوا، یہ تقسیم اور بڑھتی چلی گئی، خلیج اور بڑھتی چلی گئی، پھر اس سے تعصب، تنگ نظری، نفرت اور یہ چیزیں پیدا ہونی شروع ہو گئیں۔ تو ہم نے ایک تو یہ کیا کہ اس نصاب کو آج کے تقاضوں کے مطابق اس کے ہم آہنگ کیا، اس میں ان مضامین کو بھی شامل کیا جو ہم معاشرے میں رہتے ہوئے معاشرے کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے، ہمیں دیگر مذاہب اور دیگر فرقوں کے ساتھ اور مسالک کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے، تو ان چیزوں کو اس میں شامل کیا۔ سب سے امپورٹنٹ چیز پھر یہ تھی کہ یہ برصغیر پاک و ہند کا خطہ وہ ہے جس میں دین اسلام جو پھیلایا، اس میں میجر رول جو تھا وہ صوفیہ کرام کا تھا، بالکل ایسے ہی۔ جبکہ جو درس نظامی کا ہمارا نصاب مروجہ اس وقت تک چل رہا ہے، اس کے اندر تصوف اس نصاب کا حصہ نہیں ہے۔ ہم نے امہات الکتب جو ہوتی ہیں نا، سورس بکس جن کو کہتے ہیں، تو ان کو نصاب اپنے کا حصہ بنایا، تصوف کی کتابوں کو۔ تو یہ ایک نظام المدارس کا بہت بڑا امتیاز ہے، تاکہ لوگوں کی فکر کے اندر وہ اعتدال آئے، ایکسیپٹنس آئے، کیونکہ صوفیہ کا کام ہوتا ہے وہ اپنی محفل میں ہر بندے کو قبول کرتے ہیں۔ ایسے ہی تو ایسے ہی ہے کہ اگر انہیں اس فکر کو ہم نصاب اپنے میں دیں گے تو ہمارے پڑھے ہوئے لوگ بھی پھر ان کے اندر ایکسیپٹنس آئے گی، قبولیت آئے گی، نفرت پیدا نہیں ہوتی، لوگ براڈ مائنڈ ہوتے ہیں، وسعت، فکر کے اندر وسعت پیدا ہوتی ہے، ذہن کے اندر وسعت پیدا ہوتی ہے، دل کے اندر وسعت پیدا ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور بڑی امپورٹنٹ جو چیز تھی وہ یہ ہے کہ تفسیر کو اس میں زیادہ سے زیادہ شامل کیا، کیونکہ قرآن پاک ہمارے کبھی بھی درس نظامی کے اندر یا کسی بھی اور چیز کے اندر اس کو ترجیح نہیں دی گئی، بہت تھوڑی سی مقدار میں وہ تفسیر یا اصول تفسیر سکھا دی جاتی ہے، جبکہ اس نصاب کے اندر زیادہ سے زیادہ تفسیر کو جگہ دی گئی ہے۔ اس کے بعد یہ تھا کہ دور جاہلیت کی شاعری ہمارے درس نظامی نصاب کا حصہ تھی، اچھا، اور وہ شاعری ایسی ہے کہ جس کو ہم دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں ننگی شاعری، ٹھیک ہے، جس کو آج کے دور میں بیان کرنا یا جس کا ترجمہ کرنا زبان نہیں عربی وہ پاسبل نہیں۔ ہاں، دور جاہلیت کی شاعری ہے نا ساری، جاہلیت سے مراد ہوا ہے جو اسلام سے پہلے کا دور تھا۔ اب وہ ظاہر ہے محاسن بیان کرتے تھے کسی کے، تو اس کے اندر پھر وہ بندے کو ننگا کر کے اس کے محاسن بیان کرتے تھے۔ تو اب ایسی شاعری آج کے دور میں بھی مسلمانوں کو اور دینی مدارس کے اندر پڑھائی جاتی تھی۔ اس نصاب کے اندر حضرت سیدی شیخ الاسلام نے بالخصوص اس ٹاپک کو لیا کہ ان شعراء کرام کو اور اس شاعری کو، وہ شعراء جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اور آپ کے محاسن میں شعر کہتے رہے، ان اشعار کو، اور کسی دا بردہ شریف ہے جیسے، ایسے اشعار کو ہم نے عربی ادب کا حصہ بنایا ہے، اور وہ جو خرافات والی شاعری تھی اس کو اس میں سے ختم نکالا ہے۔ تو گویا کہ الٹیمیٹ جو اس سارے کا نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سوسائٹی میں ایسے لوگ پیدا کریں کہ جو صرف مسجد اور ممبر تک محدود نہ ہوں، بلکہ وہ ہر شعبہ زندگی کے اندر جائیں اور جو رزق حلال ہے کمائیں بھی اور لوگوں کو کمانا سکھائیں بھی۔ بہت شکریہ آپ کا جناب، تھینک یو۔ سامعین، میرا ایک مختصر سا پروگرام تھا آپ کے لیے نظام المدارس پاکستان سے۔ امید ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہو گئی ہوں گی، اور اس ویڈیو کے بعد میں آپ سے چاہوں گا اجازت، اپنا اور اس چینل کا ضرور خیال رکھیں، مجھے دے اجازت، السلام علیکم۔